قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ 19واں سبق، اور اس سبق میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے کل پریکٹس کی تھی گنتی کی، 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پھر آئیں گے، اور آپ وہ ساری باتیں جو کل ہم نے سمجھی تھیں وہ صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس سبق میں سمجھ پائیں گے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ یہ 19واں سبق جو ہے یہ ایک مکالمہ ہے مدیر اور مدرس کے درمیان۔ مدیر پرنسپل یا ڈائریکٹر ہے اور مدرس استاد ہے۔ تو مدیر مدرس سے سوال کرتا ہے کم طالباً جدیداً فی فصلی کا یا شیخ، آپ کی کلاس میں کتنے نئے طلباء ہیں؟ المدرس استاد جواب دیتا ہے فیہ عشرۃ طلاب جدد۔ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی آپ کو نظر آئے گی وہ مرکب اضافی کے طور پہ آپ دیکھیں گے، عدد جو ہے وہ مضاف ہوگا، اور معدود جسے کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ، جسے گن رہے ہیں، وہ مضاف الیہ ہوگا اور وہ جمع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں عشرۃ طلاب، عشرۃ طلاب، اور عدد جو ہے وہ مذکر معدود کے لیے گولتا والا ہوگا۔ تو طالب چونکہ مذکر ہے اس لیے عدد عشرۃ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو فیہ عشرۃ طلاب، اس میں 10 طلبہ ہیں، اور پھر ان طلبہ کی صفت آگے آ رہی ہے جدد، اس میں 10 نئے طلبہ ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ پھر مدیر سوال کرتا ہے من این ہم، من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اکلہم من بلد واحد۔ اب یہاں پر دیکھیں شہر کی عربی بلدن، اور ایک شہر بلدن، یعنی بلدن نکرہ میں ایک کا مفہوم ہے نا، بلدن ایک شہر، لیکن اس کے بعد واحدن کا عدد لگا، یعنی 1 اور 2 میں مرکب توصیفی والی، تو بلدن واحدن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک ہی شہر۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو سوال دیکھیں اکلہم من بلد واحد، کیا وہ ایک ہی شہر سے ہے؟ یعنی جو ہم حمزہ استفہام ہے اس کو نکال دیں تو کلہم من بلد واحد، وہ سب کے سب ایک شہر سے ہیں، ایک ہی شہر سے ہیں۔ سوالیہ اسے بنایا تو اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب، کیا وہ تمام ایک ہی شہر سے ہیں؟ المدرس لا، نہیں، ہم وہ مبتدا، من بلاد مختلفۃ، بلدن کی جمع بلادن، فعالن کا وزن، اور غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا صفت آپ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے مختلفۃ۔ ہم من بلاد مختلفۃ، نہیں وہ مختلف شہروں سے ہیں۔ منہم ان میں سے ثلاثۃ طلاب، ثلاثۃ طلاب، ہاں جی کیا ترجمہ کریں گے؟ 3 طلبہ، ان میں سے 3 طلبہ من
فلپین، ان میں سے 3 فلپائن سے. وَأَرْبَعَةُ طُلَّابٍ، اور 4 طلبہ من الیابان، جاپان سے. وَطَالِبَانِ، اور 2 طلبہ من الصین، چین سے. وَطَالِبٌ وَاحِدٌ، اور 1 طالب علم من مالیزیا. ہاں جی، مالیزیا کیا ہوگا آپ کا؟ ملیشیا. جی، اور ان میں سے 1 ملیشیا سے. ہاں جی، مطلب کرتے ہو ان میں سے صرف ایک کر لیں. یہاں پر یہ کر رہے ہیں ان میں سے صرف 1 ملیشیا سے. ٹھیک ہوگا نا؟ یعنی اس زور کو ہم مختلف انداز جو استعمال کر سکتے ہیں اردو میں، اس میں ایک صرف کا لفظ بھی ہم لگا سکتے ہیں. المدیر، افی فصل کا طلاب من امریکہ، افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا تمہاری کلاس میں امریکہ سے طلبہ ہیں؟ امریکہ سے کوئی یا کچھ طلبہ ہیں؟ المدرس، نعم، جی ہاں، فیہ 7 طلاب من امریکہ، جی ہاں، اس میں فیہ، اس میں 7 طلبہ امریکہ سے ہیں. المدیر، اہم جدد، کیا وہ نئے ہیں؟ المدرس، لا، نہیں، ہم قدامى، قدیم کی جمع قدامى، نہیں وہ پرانے ہیں. تو جدید کی جمع جدد اور قدیم کی جمع قدامى. یعنی یہ نہیں کہ جدد سے قدم بنا لیں آپ، یعنی یہ جدد ہے اور وہ قدامى. المدیر، کم طالباً فیہ، کتنے طلبہ ہیں اس میں؟ من اوروبا، یورپ سے کتنے طلبہ ہیں؟ المدرس، فیہ 5 طلاب من انگلترا، اس میں 5 طلبہ انگلینڈ سے. و8 طلاب من المانیہ، اور 8 طلبہ جی جرمنی سے. و6 طلاب من فرنسا، اور 6 طلبہ فرانس سے. و9 طلاب من اليونان، اور 9 طلبہ یونان سے ہیں. تو الحمدللہ جو گنتی ہم نے کی تھی کل، وہی ایک ہی لفظ کو اپنے سامنے رکھے کہ 3 طلاب، 4 طلاب، 5 طلاب، 6 طلاب، 7 طلاب، 8 طلاب، اور 9 طلاب، اور 10 طلاب، وہ سارے کے سارے اس میں آ گئے. فائدہ ہو گیا نا الحمدللہ. المدیر، شکرن یا شیخ، شکرن، یعنی یہ شکرن نسب میں بولا گیا تو اس سے پہلے اشکرو کا، شکر یشکرو، اشکرو کا شکرن، یعنی پورا جملہ نہیں بولا جاتا. یہاں پر یہ وہ واجب والا تو نہیں ہے، مطلب جائز ہے. یعنی یہ مفعول آپ کا کہہ لیں کہ مفعول مطلق اصل میں یہ ہوتا ہے. اشکرو کا شکرن، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو شکرن کہہ کے جو ہے وہ بات مکمل کر دی جاتی ہے. شکرن یا شیخ، شکریہ آپ کا اے شیخ. نہیں جی، الحمدللہ لیسن مکمل ہو گیا. ایکسرسائز کی طرف توجہ کریں، پوری توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، اس لیے کہ یہی گنتی 3 سے لے کے 10 تک، اور 1 اور 2 جو آسان ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے مختلف ایکسرسائزز میں. ہاں جی، اقرا وکتب پڑھیں جی. ادریسہ پہلا پڑھیں جی. ہاں جی، 3 کے آگے لکھا ہوا ہے، 3 بھی لکھا ہوا ہے، اس کو شو کیا جا رہا ہے 3 طلاب، 3 طلبہ جی. 7 طلاب جی. 4 طلاب، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. 4 طلبہ جی. 8 طلاب، 8 طلبہ جی. گلزار صاحب. 9 طلاب، 9 طلبہ جی. شبیر صاحب. 5 طلاب، 5 طلبہ. 6 طلاب، اب وہ انہوں نے حرکتیں ختم کر دی ہیں. 6 طلاب، 6 طلبہ جی. 10 طلاب، 10 طلبہ.
اشراتو کہہ لیں یا اشراتو، میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھے تھے. انہوں نے کتاب میں اشرا استعمال کیا، تو اشرا یعنی دیکھیں نا سارے زبر آ گئے نا، تو اس حوالے سے پھر اتنی اجازت دی جاتی ہے کسی ایک کو ساکن کر دیا جائے. اشرات طلابن یا اشرات طلابن دونوں ٹھیک ہے. اقرا وکتب، جی اندی خمسۃ کتبن، ترجمہ کریں میرے پاس 5 کتابیں، وثلاثۃ اقلام اور 3 قلم ہیں. یعنی یہ میں نے ایک پڑھ دیا، اب ایک ایک کر کے آپ پڑھیں اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. جی ادریس صاحب دوسرا جملہ پڑھیں. ماشاء اللہ. خالد مبتدا، لہو ستۃ ابناء، ترجمہ کریں. خالد اس کے 6 بیٹے ہیں، یعنی خالد کے 6 بیٹے ہیں. جی کوئی دن صاحب جلدی جلدی میں آپ نے سارا پڑھ دیا. آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ جی پہلے اس عربی پڑھیں دوبارہ ذرا. کم اخن لکا یا آمنہ، آمنہ کو لکا کہہ رہے ہیں آپ. لکی یا جی کم اخن لکی یا آمنہ تو، اے آمنہ تیرے کتنے بھائی ہیں. آمنہ جواب دے رہی ہے لی اربعۃ اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں. جی امیس. فی الاسبوع ہفتے میں 7 ایام 7 دن ہیں یا 7 دن ہوتے ہیں، یعنی ایک ویک میں 7 دن ہوتے ہیں. جی شاہ صاحب. کم ریالن اندکل آنا یا عمارو، اے عمار تیرے پاس اس وقت ابھی کتنے ریال ہیں. اندی الانا 8 ریالات، میرے پاس اس وقت 8 ریال ہیں. جی گلزار صاحب. نہیں، فی حاضل حی، اس محلے میں 9 بیوت. ترجمہ کر لیں گے، ترجمہ کا مسئلہ نہیں ہے. اصل ہے عبارت پڑھنا، اصل ہے عبارت پڑھنا. جی 9 بیوت جدیدۃ، ٹھیک ہے نا جی. 7 نئے گھر ہیں، اس محلے میں 7 نئے گھر ہیں. جی شبیر صاحب آپ کا امتحان ہے. لی بھی اور پھر تو بھی، تو بہت بڑی زیادتی ہے. لی حرف جر بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر رفع میں پڑھ رہے ہیں اسم کو. جی لہٰذہ السیارتی، اس گاڑی کے 4 ابواب، 4 دروازے ہیں. گاڑی کے ویسے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہی ہوتے ہیں نا. لہٰذہ السیارتی، اس گاڑی کے 4 ابواب، 4 دروازے ہیں. جی صحیح صاحب. کم ثمن حاضل کتابی، جی ترجمہ. ثمن قیمت، ہاں اب اس ترجمہ اس کے مطابق کریں نا. کم ثمن حاضل کتابی، ثمن حاضل کتابی، اس کتاب کی قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے، یعنی اسی طرح ترجمہ لائے نا، ورنہ تو مفہوم ہوگا نا کہ اس کتاب کی کیا قیمت ہے. بات تو مفہوم تو کلیئر ہو رہا ہے، لیکن ہاں جی جی سمنہ، اس کی قیمت 7 ریالات و نصف، ہاں جی 7.5، یعنی 7 ریالات 7 ریال ہو گئے، و نصف اور آدھا، یعنی 7.5 ریال ہے.
جی عرفان. جی ماشاء اللہ جی. فی حاضل فصلی، اس کلاس میں عشرۃ طلاب قدامہ 10 پرانے طلبہ ہیں. 10 پرانے طلبہ، یعنی صفت آ رہی ہے نا قدامہ اس کی، طلابن کی، اور قدامہ جو ہے وہ ایک مبنی اسم ہے. کلیئر ہو گیا نا. اور وَأَرْبَعَةُ طُلَّابٍ جُدُدٍ، اور 4 نئے طلبہ ہیں. اس کلاس میں 10 پرانے اور 4 نئے طلبہ ہیں. اس طرح ہم محاورے میں کہہ دیں گے. جی ادریس صاحب. کم قمیصاً عندک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے پاس کتنی قمیصیں ہیں، قمیضیں ہیں. جی. عندی اربعۃ قمصان، میرے پاس 4 قمیصیں ہیں. جی مہدی صاحب. اندی ریالانی، جی اندی ریالانی، میرے پاس 2 ریال ہیں. وخمسۃ قروشن، جی یعنی یہ اس سے ریال سے کم کیا ہوتا ہے. جی جی. فی ہذہ الحافلۃ، اس بس میں، عشرۃ رکاب، 10 مسافر ہیں. رکاب مسافر، ٹھیک ہے. جی. راکب، راکب کہتے ہیں نا سوار کو، راکبن سوار، تو اس کی جمع رکابن. جس طرح طالبن اس کی جمع طلابن، تاجرن تجارن، تو راکبن رکابن. تو اس بس میں 10 مسافر ہیں. جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری عجب. جواب دینا ہے آپ نے عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے العدد المذکورہ، جو عدد ذکر کیا گیا ہے، بین القوسین، بریکٹس کے درمیان. سوال آپ سے کیا جائے گا اور بریکٹ میں آپ کو ایک عدد دیا جائے گا. اس عدد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال انہوں نے سمجھا دی ہے. کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ بریکٹ میں 3 دیا ہوا ہے تو جواب دیا جائے گا عندی ثلاثۃ کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جی شاہد صاحب پہلا پڑھے. کم اخن لکا یا حامدو، بریکٹ میں کیا ہے؟ 5. جی جواب دیں. لی لی خمسۃ اخواتن، لی خمسۃ اخواتن، میرے 5 بھائی ہیں. کیوں؟ وہ دوسرا جو اخن کی جمع، دیکھیں نا اخن کی جمع ہی ہے نا، اخوان ہے، اخوانن لگا دیں یا اخواتن لگا دیں، دونوں لگ سکتے ہیں. جی گلزار صاحب. کم سوال میں کر لیتا ہوں. کم امن لکی یا لیلا، اے لیلا تیرے کتنے چچا ہیں؟ بریکٹ میں دیا ہوا ہے 4. لی جی لی اربعۃ آمامن، لی اربعۃ آمامن، میرے 4 چچا ہیں. آمامن افعالن کے وزن پہ، افعالن کے وزن پہ آمامن. ہاں جی افعالن کے وزن پہ، جس طرح نا آمامن، افعالن، عین میم میم مادہ ہے نا، امن عین میم میم مادہ، تو اس کو افعالن کے وزن پہ رکھیں تو کیا بنے گا؟ آمامن. جی شبیر صاحب سوال آپ سے ہے. کم ابنن لکا یا شیخو، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اور بریکٹ میں دیا ہوا ہے 6. جی کم نہیں کر سکتے آپ، جتنے بریکٹ میں دیے ہیں اتنے ہی رکھنے ہیں آپ نے. لی ستۃ
अबनाइन, बनीना करें ना, फिर बनूना तो नहीं आएगा ना, फिर बनीना करें, ली सित्तातु बनीना या ली सित्तातु अबनाइन, मेरे 6 बेटे हैं जी। सही साहब। कम राकिबन फिल हाफिलाती, बस में कितने मुसाफिर हैं? एक मैं मिस कर गया हूं, अगला पूछ लेता हूं, अगले से पूछ लेता हूं जी। कम राकिबन फिल हाफिलाती, बस में कितने मुसाफिर हैं, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 9 जी। जवाब दें, बस में पूरा जवाब दें ना। फीहा उसमें अल हाफिला मुअन्नस है ना, तो फीहा लगाएं, फीहा उसमें तिसअतु रुक्काबिन, फीहा तिसअतु रुक्काबिन, उसमें 9 मुसाफिर हैं जी। ऊपर वाला इरफान साहब, कम सुआलन फी हाज़त दरसी, कम सुआलन फी हाज़त दरसी, इस सबक में कितने सवाल हैं? हम उर्दू में सवाल बोलते हैं, अरबी में सुआल, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा है जी 8 जी। फी हाज़त दरसी समानियातु, जमा लानी है ना, सवाल की जमा असइलातुन होती है ना, असइलातुन, जवाब की जमा अजविबातुन, तो सवाल की जमा असइलातुन, तो क्या आएगा? समानियातु असइलातिन। फी हाज़त दरसी, इस सबक में समानियातु असइलातिन, 8 सवाल हैं जी। इदरीस साहब, कम रियालन फी जेबी का, आपकी जेब में कितने रियाल हैं? ब्रैकेट में लिखा है 7, नहीं आपने 7 बताने हैं, कोई नहीं, कह के जानी छूटेगी। इंदी जेबी नो, फी जेबी मेरी जेब में, या जमीर लगा दें सिंपल, फी ही उसमें जी 7 रियाल, 7 सब आतु रियालातिन, सब आतु रियालातिन जी। मुहिद्दीन साहब, कम समानु हाजल किताबी, कम समानु हाजल किताबी, इस किताब की कितनी कीमत है? 10 लिखा हुआ है जी। समानुहु, वही पैटर्न इस्तेमाल करें, समानुहु, उसकी कीमत अशरातु रियालातिन, ठीक है, क्योंकि अब हम किताब वहां की पढ़ रहे हैं तो रियाल ही हमने जिक्र करने हैं, वरना रुबियतुन हम अपने रुपए भी इस्तेमाल कर सकते थे जी। अगली एक्सरसाइज हमारी है, बल्कि आखिरी एक्सरसाइज सबक की, उक्तुब, तू लिख, अल आदादा, आदात को लिख, उक्तुबिल आदादा, आदात को लिखनी, अदद की जमा आदाद, मिन से, कहां से? 3 सलासा, 3 से लिख, कहां से? इला अशरा, 10 तक। वजअल, और तू बना, वजअल और तू बना, कुल्लन मिनल कलिमातिल आतियाती, आने वाले कलिमात से, मादूदन, मादूद बना, यानी जिसको गिनना है, लहा, उसके लिए। यानी ये बहुत, हाँ जी, लंबी एक्सरसाइज है ये। यानी उन्होंने कहा 3 से 10 तक आपने आदाद लिखने, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे मादूद दिए हुए हैं, इन चीजों को गिनते हुए आपने उन आदात को इस्तेमाल करना है जी। 3 से 10 तक, और इन तमाम को मादूद के तौर पे इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल सामने रख लेते ना, सलासतु कुतुबिन, क्योंकि पहला लफ्ज़ है हमारे पास किताब, उसकी हमने जमा रखनी है, किताब मुज़क्कर है तो जाहिर बात है, अभी चूंकि इस सबक में मुज़क्कर ही बताया जा रहा है आपको, तो सलासतु कुतुबिन, अरबातु कुतुबिन, खमसतु कुतुबिन, सित्ततु कुतुबिन, सबअतु कुतुबिन, समानियतु कुतुबिन, तिसअतु कुतुबिन, अशरातु कुतुबिन। ले जी, इस तरह करके एक एक करके बोले सारे, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे जी। पहला बारी शाह साहब, कलम, सलासतु अकलामिन,
अरबातु अकलामिन, खमसतु अकलामिन, सित्ततु अकलामिन, सबअतु अकलामिन, समानियतु अकलामिन, तिसअतु अकलामिन, अशरतु अकलामिन। माशाल्लाह जी। ताजिरुन, सलासतु तुजारिन, अरबातु तुजारिन, खमसतु तुजारिन, सित्ततु तुजारिन, सबअतु तुजारिन, समानियतु तुजारिन, तिसअतु तुजारिन, अशरतु तुजारिन। माशाल्लाह जी। रजुलुन, रजुल की जमा रिजालिन, रिजालिन पक्का कर लें, रिजाल लगाना है आपने जी। खमसतु रिजालिन जी, सबअतु रिजालिन जी समानियतु रिजालिन जी, तिसअतु रिजालिन जी। अशरतु रिजालिन। माशाल्लाह जी। तालिब जी, तुल्लाब जमा इसकी जी, जी माशाल्लाह जी। रियाल, रियालात, जी जी माशाल्लाह जी, जी जी, जी जी माशाल्लाह। यानी इस सबक में मुज़क्कर का जिक्र है, अगले सबक में मुअन्नस का जिक्र होगा, फिर मिक्स हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जी। अगला इदरीस साहब, कुरूश जमा मैंने बोल दी है किर्श की जी। सलासतु कुरूशिन, माशाल्लाह सित्ततु कुरूशिन, सबअतु कुरूशिन, समानियतु कुरूशिन, तिसअतु कुरूशिन और अशरतु कुरूशिन। माशाल्लाह जी। अखुन, इखवतुन, सलासतु इखवतिन, मुज़ाफ मुज़ाफिल है, अरबातु इखवतिन, खमसतु इखवतिन, सित्ततु इखवतिन, सबअतु इखवतिन, समानियतु इखवतिन, तिसअतु इखवतिन, अशरतु इखवतिन। माशाल्लाह जी। इब्नुन, हाँ जी, अबना का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। सलासतु अबनाइन जी, सबअतु तिसअतु अबनाइन और अशरतु अबनाइन जी। माशाल्लाह एक्सरसाइज हमारी ये मुकम्मल हो ही गई। अल कलिमातुल जदीदतु अस-समनु, कीमत, निस्फुन आधा, अल यौमु और जमा उसकी अय्यामुन, अर रियालु जमा रियालातुन, अल किरशु जमा कुरूशुन, अल हाफिलतु जमा हाफिलातुन, राकिबुन जमा रुक्काबुन, अस्सुआलु जमा अस्इलतुन, कदीमुन जमा कुदामा, अल बलदु जमा बिलादुन, अल जैबु जमा जुयूबुन, जैब की जमा जुयूब, याद रख लिए। उरुबा, फरंसा, अल्मानिया, अल यूनान, मुख्तलिफतुन और मालीजिया। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 19वां सबक मुकम्मल हो गया। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला 20वें सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। नबी के वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बन। या फत्ताह या अलीम या अलीम।